بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ ناظرین، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کل کراچی میں ایک اندوہناک واقعہ ہوا ہے جس میں 3 بچوں کو اور بیوی کو ایک شخص نے قتل کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر جرنلسٹ جناب نذیر شاہ موجود ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس خبر کو بریک کیا اور اس کی تمام تر تفصیلات ان کے پاس ہیں، تو میں نذیر شاہ سے اس بارے میں تمام باتیں آپ تک پہنچاؤں گی۔ بہت بہت شکریہ نذیر شاہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ شکریہ۔ تو نذیر شاہ صاحب، کل کیا ہوا ہے؟ یہ قتل ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہیں؟ دیکھیں، بظاہر جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ قتل اور اقدام خودکشی کا واقعہ ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا شوہر جو زمانے سے اور گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ چکا تھا، اور اس نے انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنی پھول جیسی بچیوں کے گلے کاٹے بلکہ اپنی بیوی کا بھی گلا کاٹ دیا، جس نے اس کے ساتھ کئی سال بتائے تھے۔ فواد نام کا یہ شخص ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی میں یہ سیلز مینیجر کی جاب کرتا تھا، اس کے علاوہ پارٹ ٹائم یہ انویسٹمنٹ کا کام بھی کرتا تھا۔ ابتدائی بیان کے اندر بھی اس نے جو ٹائپ کر کے پولیس کو بتایا، اس کا یہ کہنا ہے کہ والدہ سے پہلے ملنے پر اس کی بیوی کی جانب سے گزشتہ روز جھگڑا کیا گیا تھا، جس کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ اپنی فیملی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لے گا، جس کے بعد جب کھانا وغیرہ انہوں نے ختم کیا اور اس کی 2 بیٹیاں سونے چلی گئی اور وائف نہانے چلی گئی، تو اس نے سب سے پہلے اپنی وہ بیٹی 16 سالہ جو کالج سے آئی تھی اور رو رہی تھی کہ ماں باپ روزانہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں، اس نے سب سے پہلے اپنی اس بیٹی کا گلا کاٹا۔ اس کے بعد جو دونوں بیٹیاں سو رہی تھی ان دونوں کے گلے پر چھری پھیری۔ اس کے بعد باتھ روم کا دروازہ کھول کے اس نے اپنی بیوی پہ حملہ کیا، جس نے مزاحمت بھی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور اس نے اس کا بھی گلا کاٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گلے پر چھری پھیر دی، اس کے بعد یہ زمین پر گر گیا۔ پولیس کو اس کا یہ بتانا تھا کہ اس نے 7 سے 8 لوگوں سے انویسٹمنٹ لی ہوئی تھی اور اس کے بدلے ہی ان کو پروفٹ دیتا تھا، اور کچھ ٹائم سے اس کو نقصان ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے انویسٹر کا اس کے اوپر دباؤ تھا اور یہ بہت زیادہ پریشان تھا، مالی پریشانی بھی تھی اور گھر کے جھگڑے بھی تھے۔ جس کے بعد اس نے جب یہ عمل کیا تو اس نے ان کی تصویریں کھینچ کر باقاعدہ ان انویسٹرز کو بھی بھیجی ہیں، اور یہ عمل کرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی کو جو سعودی عرب میں فراز، اس کو فون کیا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، جس کے بعد اس سعودی والے بھائی نے کراچی والے بھائی کو فون کیا کہ وہ اس طرح کرنے جا رہا ہے تو اس کو روکو۔ لیکن یہ عمل انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہوا ہے، کیونکہ انتہائی قدم جب کوئی شخص اٹھاتا ہے تو وہ نہ دوسرے کی جان کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنے کی۔ اس نے تو اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا اور خود بھی اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور اس وقت اس کے گلے میں پائپ لگایا گیا ہے، 1.5-2 منٹ تک یہ بات نہیں کر سکتا، اور پولیس کی جانب سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان کو یہ کہنا ہے کہ اگر اس کے اندر ان کے اہل خانہ کی جانب سے FIR درج کروائی گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پولیس سرکار مدیت میں مقدمہ درج کر کے اس کو باقاعدہ گرفتار کرے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس صحیح تفتیش کر رہی ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ روز قبل آپ لوگوں نے ہی ایک بریک کی تھی خبر کہ ڈیفینس میں ایک شائن فورس کا جو پولیس والا ہے اس کا بھی اسی بے دردی سے مرڈر ہوا اور وہ قاتل جو ہے وہ آرام سے فرار ہو گیا ملک سے۔ دیکھیں، آپ آرام سے تو نہیں لیکن پلاننگ سے فرار ہو گیا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پولیس اس کیس میں بالکل اپنے صحیح کام کر رہی ہے۔ SSP جو کرنگی ہیں ساجد امیر سدوزئی اور SSP انویسٹیگیشن ابریز عباسی ہیں، دونوں قابل اور اچھے آفیسر ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کیس کو ہر زاویے سے دیکھا جا رہا ہے، تمام محرکات، تمام ثبوت، شواہد، ہر چیز اکٹھے کر لیے گئے۔ پہلے یہ سوچا جاتا تھا شاید باہر سے کسی نے اگر یہ کیا ہو، لیکن اندر سے کنڈیاں لگی ہوئی تھی، دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے گئے، اور جس طرح کے معاملات نظر آئے، جو ایویڈنس سامنے آئے، اس سے تو ابتدائی طور پہ پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ یہ واقعہ کسی اندر ایک شخص نے کیا ہے۔ جب کنفیشن سامنے آ گیا، ملزم خود کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا اور اپنے آپ کو بھی مارنے کی کوشش کی، تو یہ معاملہ بظاہر اب بالکل کلیئر اور واضح اور سامنے آ چکا ہے۔ اب پولیس اس کی صحت یابی کا انتظار کرے گی، اور جس دن بھی یہ ڈسچارج ہوگا اس دن یہ اپنے گھر نہیں بلکہ جیل جائے گا۔ جی، میں نذیر بھائی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جس طرح سے واقعہ ہوا ہے تو یہ تو لگ رہا ہے کہ گھریلو پریشانیاں اور پھر وہ انویسٹر کی وجہ سے، تو قانون کیا کہتا ہے؟ اس کو بھی اسی طرح سزا ملے گی ایک مجرم کی طرح؟ دیکھیں، جو جرم جو ہوتا ہے اس میں رشتے ناطے نہیں دیکھے جاتے۔ جرم جو ہے وہ جرم ہوتا ہے، چاہے کوئی اپنے سگے کے ساتھ کرے چاہے غیر کے ساتھ کرے، خون خون ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنے بچوں کا کیا یا کسی غیر کا کیا۔ تو جو ایک قتل کی سزا ہوتی ہے وہی اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوگی۔ اس کے اندر یہ کہ اگر اس کا بھائی مدعی بنتا ہے خاتون کا،
جو کہ اس کا سالہ کہلائے گا. تو اس کے اندر قانونی طریقہ کار موجود ہوتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی نرمی دکھائی جائے تب جا کر کوئی قانونی جو ماہر ہے وہ بتا سکتا ہے اس کے اندر کچھ ہو سکتا ہے. لیکن سرکار مدیت میں اگر اس پہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس ملزم کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوتا یا ایسے ایویڈنس نہیں دیے جاتے، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایویڈنس کو گھما پھرا کر ملزم کو فائدہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پولیس نے اگر اس معاملے پر طریقے سے کام کیا تو کوئی اس ملزم کو جو ہے سزا سے نہیں بچا سکتا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر موسٹ جرنلسٹ، کرائم کی دنیا میں جو ہے اپنا ایک مقام، اپنا ایک نام رکھتے ہیں. نذیر شاہ کو کون نہیں جانتا، ARY پہ ہوتے ہیں اور میرے سینئر ساتھی ہونے کے ساتھ میرے کلیگ بھی رہے ہیں. ہم نے ایک ساتھ بہت اچھے وقت ایک ساتھ بہت اچھی طرح ہم نے کام کیا ہے. کیوں نذیر بھائی؟ بالکل، میں نے ابھی پیارا ٹائم تھا وہ. بہت اچھی طریقے سے کام کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ تب بھی ایسے ہی کام کرتے تھے، آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں بالکل، اسی لگن سے بلکہ اس سے زیادہ لگن سے کام کر رہے ہیں کہ میڈیا کے دور میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا، ایک مقام بنایا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی دے، کامیابی دے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، خبروں سے ساری میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.